ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت کے لیے پوری کوشش کریں. اس کے دنیا کے بھی فائدے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے ہیں. دنیا کے فائدے تو یہ کہ اولاد اگر نیک بنے، فرما بردار بنے، تو ماں باپ کا بڑھاپا اچھا گزرتا ہے، پرسکون گزرتا ہے. اور اگر اولاد نافرمان بن جائے تو ماں باپ کا بڑھاپا بہت خراب ہوتا ہے. چنانچہ جو حقوق ماں باپ کے اولاد پر ہیں وہ ماں باپ ادا کرے. اگر ماں باپ تربیت پہ توجہ نہیں دیں گے تو قیامت کے دن ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور یہ سوچ لیجئے کہ قیامت کے دن جتنی بھی لین دین ہوگی وہ نیکیوں اور گناہوں کے ذریعے سے ہوگی. مثال کے طور پر اگر ماں باپ نے اولاد کے حقوق پورے نہ کیے تو اولاد مطالبہ کرے گی، ماں باپ کی نیکیاں لے گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو اولاد کے گناہ ماں باپ کے سر پر ڈالے جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال پیسہ نہ ہو. فرمایا نہیں، غریب وہ ہے جو دنیا میں نیکیاں بھی کرے مگر دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی بھی کر بیٹھے. اب جب قیامت کا دن ہوگا تو حق والے اپنا حق مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں ان کو دلوائیں گے. نیکیاں پوری دے دی جائیں گی اور ابھی بھی حق والے مطالبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ حق والوں کے گناہ لے کر اس بندے کے سر پہ ڈال دیں گے. فرمایا غریب وہ ہے جو نیکیوں کے انبار لے کر آئے مگر حقوق کی ناادائیگی کی وجہ سے دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لے. اب اگر اولاد کو ہم نے دین نہ سکھایا، نیک نہ بنایا، تربیت اچھی نہ کی تو یہ انسان نما شیطان قیامت کے دن ماں باپ کے وفادار نہیں ہوں گے. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اولاد، یہ ماتحت قیامت کے دن اللہ کے عدالت میں مقدمہ درج کریں گے. کیا کہیں گے؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اے اللہ، ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی تھی، انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا. امی کہتی تھی کہ بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے ڈاکٹر بن کے دکھا دیا. امی کہتی تھی بیٹا تم نے بزنس مین بننا ہے، میں نے بزنس چلا کے دکھا دیا. امی نے تو کبھی نماز کی مجھ سے بات ہی نہیں کی تھی. امی تو کہتی تھی بیٹا روزے رکھو گے تو کمزور ہو جاؤ گے. تو انہوں نے ہمیں دین سکھایا ہی نہیں. اگر یہ دین سکھاتے تو ہم دین پہ چلنے والے بن جاتے. ہم تو ان کی بات مانا کرتے تھے. اے اللہ، کیونکہ انہوں نے ہمیں نیکی کا رستہ دکھایا ہی نہیں، دنیا داری کے راستے پر رکھا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب. اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجئے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. اور اے اللہ ان ماں باپ کے اوپر لعنتوں کی بارش برسائیے. اب سوچئے، جس اولاد کو آج آپ محبت بھرے لقمے کھلاتی ہیں، اگر یہ دیندار نہ بنی تو یہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اللہ کے حضور یہ کہے گی، اے اللہ میرے ماں باپ پر لعنتیں برسا. تو سوچئے اولاد کی تربیت کتنی ضروری ہے. اور یہ وہ وقت ہوگا کہ ماں باپ
اولاد کے واقف نہیں بنیں گے، اولاد ماں باپ کی واقف نہیں بنے گی، قرآن کریم نے فرما دیا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ تو اس لیے کئی گھروں میں دیکھا گیا کہ ماں باپ بچوں کی تربیت کرنے کی بجائے ان کو کھیلنے کے لیے دوسرے گھروں میں بھیج دیتے ہیں، گلی میں بھیج دیتے ہیں۔ جیسے چرواہا اپنی بکریوں کو چرنے کے لیے ہانک دیتا ہے، اس طرح اپنے بچے اور بچیوں کو دوسرے گھروں میں کھیلنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ تو پھر ایسے بچے جو دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں، انہوں نے جانور ہی بننا ہوتا ہے۔ اس لیے اولاد کی تربیت کرنی ماں باپ کا فریضہ ہے۔ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ماں باپ اولاد کی تربیت نہ کریں تو یہی نہیں کہ اولاد نافرمان بنے گی، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اولاد یا آنے والی جو ان کی نسل ہے اس میں سے اسلام مٹ جائے گا۔ تو ہمیشہ یہ چیز سوچا کریں کہ میرا جو بیٹا نافرمان بنا، بے دین بنا، تو یہ ایک ہی بے دین نہیں بنا، اس کی آنے والی پوری نسل ہی اسلام سے گمراہ ہو جائے گی۔ اس لیے ہر بیٹے اور بیٹی کی تربیت کرنا یہ ضروری ہے۔ کئی گھروں میں دیکھا گیا کہ ماں باپ اولاد کی دینی اعتبار سے تربیت تو کرتے نہیں، اب جب اولاد نافرمان ہوتی ہے تو پھر ان سے کام کروانے کے لیے ان کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ پھر ماں کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اللہ تجھے خوش نہ رکھے، اللہ تیرے ساتھ نمٹے۔ اب ماں ہے مگر اولاد کو بد دعائیں دے رہی ہے، اور کئی ماؤں کو ہم نے سنا کہ وہ تو بد دعائیں دے دے کے اپنے کام نکلواتی ہیں۔ کتنی بری ماں ہے یہ جو اپنی زبان سے اپنے بچے کو بد دعا دے رہی ہے۔ تو شروع میں اگر تربیت کر لیتے تو آج ان کو یہ بد دعائیں نہ دینی پڑتی۔ یہ بھی ذہن میں ایک بات رکھنا، جو ماں باپ اولاد کی تربیت نہیں کرتے ان کو اولاد سے خدمت لینے کا حق بھی کوئی نہیں۔ بات دلیل سے کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں زمانہ خلافت میں ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور اس نے کہا جی کہ یہ بیٹا میری بات سنتا نہیں، مانتا نہیں، میری فرما برداری نہیں کرتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے سے پوچھا کہ تم باپ کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ اس بچے نے آگے سے پوچھا کہ امیر المومنین، کیا ماں باپ کے بچوں پر حقوق ہیں یا کچھ اولاد کے بھی ماں باپ پر حق ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، اولاد کے بھی ماں باپ پر حقوق ہیں۔ پوچھا جی کون کون سے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اولاد کا پہلا حق یہ کہ ان کے لیے دیندار ماں ڈھونڈے جو اچھی ماں ہو، اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو ان کا اچھا نام رکھے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ ان کو قرآن دین کی تعلیم دے۔ اس نے کہا امیر المومنین، میرے والد نے مجوسیہ عورت سے شادی کی تو پہلی بات بھی پوری نہ ہوئی۔ جب میں پیدا ہوا تو میرا نام جعل رکھا، جس کا مطلب ہوتا ہے کالے رنگ والا، نام بھی برا۔ تیسرا، اس نے مجھے قرآن کی تعلیم تک بھی نہ دی، تو میرا تو کوئی بھی حق ادا نہ کیا میرے باپ نے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو والد کو فرمایا کہ جب تم نے اولاد کا حق ہی پورا نہیں کیا تو تمہیں ان سے فرما برداری کا حق بھی نہیں ملتا۔ یہ کہہ کر عمر رضی اللہ عنہ نے اس مقدمے کو خارج کر دیا۔
تو اگر اولاد کی تربیت اچھی نہیں کرنی تو پھر بد دعائیں دے کے ان سے خدمت کیوں کرواتی ہیں؟ سوچیں کہ بھئی ہم نے قصور کیا تھا، ہم نے ہی اس بچے کے ساتھ زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، اس کی تربیت نہ کی۔ تو اس لیے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، ورنہ قیامت کے دن اولاد ماں باپ کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن ایک بے عمل عورت ہوگی جس کے جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گی، اے پروردگار عالم، میں عورت ذات تھی، گھر کے مردوں کی بات مانتی تھی، یہ میرے والد خود تو نمازیں پڑھتے تھے، نیک بنتے تھے، میں ان کے سامنے بے نمازی تھی، بے دین تھی، یہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ یہ میرا خاوند ہے، یہ خود تو دیندار بنتا تھا، مجھ سے محبت بھی کرتا تھا، مگر مجھے دین کے بارے میں کوئی گائیڈ نہیں کرتا تھا۔ یہ میرا بھائی ہے، یہ بھی دیکھتا تھا کہ میں اس گھر میں رہتی ہوں اور میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا۔ اور یہ میرا بیٹا ہے، یہ بھی نیک نمازی تھا، مگر مجھے نماز کے لیے نہیں کہتا تھا۔ اگر یہ لوگ مجھے کہتے تو جیسے انہوں نے نمازیں پڑھیں تو میں بھی پڑھ لیتی، اب میرا کیا قصور؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس ایک عورت کے مقدمہ دائر کرنے پر اللہ تعالیٰ ان 4 مردوں کو بھی اس عورت کے ساتھ جہنم میں داخل فرما دیں گے۔ اس لیے اولاد کی تربیت انتہائی ضروری، تاکہ ان کی دنیا بھی بن جائے اور ان کی آخرت بھی بن جائے۔ اسی لیے انسان جیسے ہی مرتا ہے نا، تو موت کے ساتھ اس کی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھے کہ جیسے ہی بندہ مرتا اسی وقت رزلٹ اناؤنس کر دیا جاتا کہ جنتی ہے یا جہنمی، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ قیامت پر، گو اس کی بدعمالیوں کا کچھ عذاب جہنم قبر میں ملتا ہے، نیک عملوں کا کچھ ثواب قبر میں ملتا ہے، لیکن انجام کار اس کا فیصلہ قیامت کے دن پر۔ قیامت کے دن کو یوم التغابن، فیصلے کا دن، ہار جیت کا دن۔ اے انسان، یا تو اس دن تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ تو قیامت کے دن فیصلے کو جو مؤخر کیا، اس کی حکمت کیا تھی؟ حکمت یہی تھی کہ قیامت کے دن سب لوگ سامنے ہوں گے، حق والے اپنا حق مانگ سکیں، ظالم اور مظلوم کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے، انصاف کیا جا سکے۔ صرف حقوق اللہ ہی نہیں، حقوق العباد کا بھی جب معاملہ طے ہوگا تب بندہ جنت میں جا سکے گا۔ اس لیے قیامت کا دن ایک اہم دن ہے۔ ذہن میں رکھنا کہ ہونے والی اولاد یا تو ماں باپ کے لیے ذریعہ ثواب بنتی ہے یا ماں باپ کے لیے وسیلہ عذاب بنتی ہے۔ اگر نیک فرما بردار بن گئی تو ذریعہ ثواب بن گئی، نیکیاں اولاد کرے گی، ماں باپ کے نام اعمال میں اس کا اجر لکھا جائے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، چونکہ انہوں نے تربیت اچھی کی تھی اس لیے وہ اس کے اجر کے حقدار بنے، اور اگر نافرمان بنے، بے دین بنے، ماں باپ کی غفلت ہوئی تو یہ ماں باپ کے لیے وسیلہ عذاب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ چنانچہ آدمی اگر کوشش کرے تو اولاد کی تربیت اچھی کر سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جی ہم تو امیر لوگ ہیں، مال پیسہ ہے،
ہم اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ کرنے والے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں اگرچہ ان کے پاس سونے چاندی کے خزانے موجود ہوں۔ مشہور واقعہ ہے کہ کابل کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، امیر دوست محمد۔ ان کی بیوی نیک تھی، بیٹا جوان ہوا تو ان کو انہوں نے کسی جنگ پر بھیجا۔ خبر آئی کہ جی اس کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ گیا۔ بادشاہ بڑا غمگین ہوا۔ ملکہ نے پوچھا کیا ہوا، تو بادشاہ نے خبر سنائی کہ ہمارے بیٹے کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ گیا۔ ملکہ کہنے لگی کہ یہ خبر غلط ہے، میں اس پہ یقین نہیں کرتی۔ اس نے کہا نہیں، مجھے بتایا گیا ہے۔ ملکہ نے کہا ہرگز نہیں۔ اللہ کی شان کے 2-3 دن بعد اطلاع ملی کہ شہزادہ بھاگا نہیں تھا، یہ ایک جنگی چال تھی، پیچھے ہٹا اور اس نے دوسری طرف سے دوبارہ حملہ کیا اور اللہ نے شہزادے کو فتح عطا فرما دی۔ تو امیر دوست محمد بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کیسے یقین سے کہتی تھیں کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا؟ تو اس نے کہا کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے نیت کی تھی کہ میں اس کو باوضو دودھ پلاؤں گی، میں نے کبھی اپنے بیٹے کو بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ میرے اس دودھ پلانے کی یہ برکت کہ میرا بیٹا ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھو جو تربیت کرنے والے ہیں وہ محلات میں بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر گزرتے ہیں۔